بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوبارہ سے حاضر ہوا۔ آج کا ہمارا سیشن یہ پہلا سیشن ہے، بلکہ دوسرا سیشن ہے۔ اس میں ہم دو مصنف کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ابن صفی پہ ذکر کریں گے، تو اس کے لیے میں درخواست کروں گا محترم ہمارے دوست نظر حنفی صاحب سے۔ ابن صفی کی حیات و خدمات اور ناول نگاری کا یہ جائزہ لیں گے، اور ابن صفی نے کیا کیا کہا ہے یہ پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے یہاں ابن صفی کے صاحبزادے یہاں موجود ہیں، ابرار صفی صاحب اور احمد صفی صاحب، تو ہم اس کے بعد ان سے بھی درخواست کریں گے کہ وہ کچھ پیش کریں۔ نظر حنفی صاحب۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ آواز آ رہی ہے؟ دیکھیے، ابن صفی کے اوپر کہنا جو وقت ہے اس کے اندر بہت مشکل ہے، وہ تو پوری رات چلی جائے گی۔ میں اس لیے تیار ہوا ہوں اس موضوع کے لیے کیونکہ ابن صفی میرے ہی نہیں ہزاروں لاکھوں پڑھنے والوں کے محبوب مصنف تھے، اور ان کے ناولوں سے، ان کی تحریروں سے جو زبان ہم نے سیکھی ہے وہ زبان ایسی ہے جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں۔ اب یہ موضوع بہت لمبا دیا ہے، حیات، خدمات، ناول نگاری۔ حیات کے لیے صاحبزادے موجود ہیں، گھر میں دیکھا، باہر دیکھا۔ خدمات، ابن صفی نے کوئی خاص خدمت نہیں انجام دی، نہ وہ کوئی سیاسی لیڈر تھے، نہ سماجی رہنما تھے، نہ انہوں نے کوئی دھواں دھار تقریریں کی، نہ اپنے جھوٹے وعدوں کے جال میں لوگوں کو پھنسایا، کچھ نہیں کیا۔ وہ اپنے گھر میں رہتے تھے یا آفس میں جاتے تھے، دفتر میں، اور ناول لکھتے تھے، اور وہ ایسا ہوا کہ اس نے ایک پوری نسل کو متاثر کیا، پوری نسل کو، بلکہ اس کے بعد آنے والی نسل کو بھی۔ آج بھی ان کی ساری کتابیں میرے پاس کمپیوٹر میں ہیں، PDF میں۔ رات کو میں جاتا ہوں، اکثر تھکا ہوتا ہوں، بیٹھ گیا، پتہ نہیں لگتا 2 گھنٹے 3 گھنٹے کیسے گزر گئے، ایک کے بعد ایک میں پڑھتا جاتا ہوں۔ یہ ابن صفی کی ناول نگاری کا سحر ہے، اس کو سحر کہنا چاہیے، اور شاید ان کو خود بھی اندازہ نہیں ہو جب انہوں نے تحریر کرنا شروع کی ناولوں۔ پہلے تو وہ کچھ اور لکھتے تھے، کچھ مضامین، اس کے بعد جاسوسی ناول کی طرف آئے، تو ان کو شاید خود بھی اندازہ نہیں، کیونکہ ابن صفی نے جب لکھنا شروع کیا تو ان کے ناول ہاٹ کیک کی طرح بکتے تھے۔ مجھے یاد ہے بچپن میں جب میں مدرسے میں جاتا تھا 50s میں، اس وقت محلے محلے میں آنا لائبریریاں ہوتی تھیں، تو ابن صفی کا کوئی ناول آتا تھا، مجھے یاد ہے زمین کے بادل آیا تھا، بھائی مہینوں پہلے بکنگ ہو گئی اس کی، اور آنا لائبریری یہ تھی کہ آج آئے ان کی ایک کتاب، ایک صاحب لے گئے، دوسرے نے واپس کی، دوسرے لے گئے۔ تو وہ آنا لائبریریوں کا کاروبار جو چلا وہ ابن صفی کی وجہ سے چلا 50s سے، اور اس کے بعد آج بھی پھر 70s میں ان کا جو ہے، جب ہم کراچی آئے دوبارہ، تو اس وقت اعلان ہوتا تھا، اخبار میں اشتہار آتا تھا کہ ابن صفی جو ہیں ان کی کتاب فلاں دن ریگل چوک پہ، آپ کو یاد ہوگا، ریگل چوک پہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی۔ 11 بجے میں وہاں پہنچا ہوتا تھا۔ تو یہ میرے ساتھ نہیں، بہت سے لوگ ایسے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ابن صفی دیکھیے ادیب نہیں تھے ادیبوں کی نظر میں، لیکن سب سے بڑا ادب انہوں نے تخلیق کیا، سب سے بڑا۔ اور وہ جو باقاعدہ دانشور لوگ تھے، ڈاکٹر ابوالخیر کشفی ہوئے، ایون بابائے اردو تھے، ٹھیک ہے نا، پروفیسر کیا نام مجنوں گورکھپوری، یہ سب ابن صفی کے مداح تھے، اور یہ کہتے تھے، ابوالخیر کشفی نے کہا کہ ابن صفی کی کتاب میں سرہانے تکیے کے نیچے رکھتا ہوں، کبھی میں بھی رکھتا تھا، بالکل صحیح دعویٰ ہے۔ تو ابن صفی کی کتابوں سے کیا ہوا؟ ایک تو بنیادی طور پہ وہ داستان گو تھے، داستان تھی ان کی، اور جو داستان تھی وہ ایسی تھی کہ قاری اس میں گم ہو جاتا تھا، چاہے 10 سال کا بچہ ہو، چاہے 90 سال کا بوڑھا ہو۔ یہ ان کا کمال تھا کہ ہر طبقہ ان کی تحریروں کا عاشق تھا۔ اب اس میں جو انہوں نے کردار تخلیق کیے ہیں وہ موسٹلی غیر حقیقی کردار، جیسے فریدی کا کردار،
یا عمران کا کردار کہ کوئی گولی نہیں لگتی، کچھ نہیں ہوتا، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو ہالی ووڈ کی فلمیں ہیں، فکشن فلمیں، ریمبو کو آپ دیکھ لیجئے، اس میں کیا یہی تو دکھایا گیا ہے کہ ہزاروں لاکھوں کو مار دیتا ہے. تو ابن صفی نے اس زمانے میں لکھی تھی اس طرح کی چیزیں. تو کردار نگاری، اور سب سے بڑی بات یہ ان کے جو کردار ہیں ایسا لگتا ہے ہمارے ساتھ ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. اور اس کے بعد کردار نگاری تو وقت کم ہے، تو انہوں نے جو کیا ہے اس کے اندر، زبان ان کی دیکھیے بہترین شائستہ شستہ زبان ہے. بہت سے جعلی ابن صفی پیدا ہوئے، خاص طور پر جب ان کو اسکیزوفرینیا ہوا 62 63 میں، اور پھر حکیم اقبال حسین کے علاج سے وہ صحت یاب ہوئے. تو کتنے درجنوں نکل آئے تھے، ان کی بہن، ان کے بھائی، ان کے باپ بیٹے سب نکل آئے تھے. لیکن وہ تحریر کہاں سے لاتے؟ وہ بات تو مولوی مدن کی تھی، وہ تو پیدا ہی نہیں ہو سکتی تھی کسی اور کی تحریر میں. تو یہ ابن صفی کا کمال ہے. مذہب کا آپ دیکھیے اتنا ڈیپ مطالعہ تھا، فلسفہ، نفسیات، اور سب سے بڑھ کے جو مزاح تھا ابن صفی کا، اتنا شائستہ مزاح، جو معاشرے کی خرابیاں تھیں، جنسیات کا، اس کا، ہر چیز کا، وہ انہوں نے پیش کی، مگر تلذذ نہیں تھا اس میں، اتنے شائستہ زبان میں کہ بچہ پڑھتا اس کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہے، لیکن وہ لطف لیتا اس سے. تو یہ ابن صفی کا بہت کمال ہے کہ اس دور میں اور آج بھی ان کی کتابیں بک رہی ہیں. ابن صفی کو جیسے میں نے کہا کہ شاید خود اندازہ نہیں ہوگا جب لکھنا شروع کیا. اور اس کی وجہ کیا ہے میرے ذہن میں جو آئی کہ باپ کا احترام. وہ ابن صفی کیوں ہوئے؟ ان کے باپ کا نام صفی اللہ تھا، تو انہوں نے اسرار احمد کو تو پیچھے رکھا، باپ کے نام کو آگے لے کے آئے. یہ چیز جو ہے انسان کو پے کرتی ہے. تو آج بھی انہوں نے جو اقوال ان کی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں، جو جیسی جیسی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں، اور ایک حقیقی کردار تھا ان کا، ہاں وہ تھے استاد محبوب نثار عالم، جو کہ ان سے عمر میں بڑے تھے. غالباً 90 سال کی عمر میں انتقال ہوا 2004 یا 5 میں کراچی میں. وہ چناجور قدم بھیجتے تھے، ابن صفی کو ٹکرا گئے، اور ابن صفی نے ان کے کردار کو زندہ جاوید کر دیا، استاد محبوب نثار عالم کا جو ہے. اور وہ استاد تھے بھی ویسے ہی. تو یہ جو ابن صفی کا ہے، بڑے بڑے ادیب تھے، سکہ بند ادیب، وہ ادب نہیں مانتے تھے جاسوسی ادب کو، کیونکہ ان کا اپنا مطمئن نظر کچھ تھا. حالانکہ ان کی کتابیں 500 کی تعداد میں چھپتی تھیں، تو بھی 5 سال بعد بھی پڑھی رہتی تھی. ابن صفی کی کتاب تو ہاتھوں ہاتھ جاتی تھی، ایک نے لیا دوسرے نے لیا، اس طرح سے تھا. تو آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابن صفی کی 45ویں برسی، یہ ریلیونس ہے اس دن کا. اب باقی جو چیز ہے پتہ نہیں ٹائم ہے یا نہیں ہے. تو ان کے جو ماسٹر پیسز ہیں، جو ماسٹر پیس میرے نظر میں ہے، وہ اسکیزوفرینیا سے صحت یاب جب ہوئے 63 میں، تو ان کا عمران سیریز کا ایک آیا 1.5 متوالے، میرے حساب سے وہ ماسٹر پیس ہے ابن صفی کا. آج بھی میں پڑھتا ہوں، اکثر ہفتے میں ایک آدھ بار جاتا ہوں، لگا دیتا ہوں، پوری کئی والیوم میں وہ کہانی چلتی ہے، وہ پڑھتا رہتا ہوں میں، اور پتہ ہی نہیں لگتا کہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کیسے گزر گئے. یہ بات کسی مصنف کو نصیب نہیں، ناٹ اے سنگل ون. میں کہتا ہوں اشفاق بھائی شاید اس کو اگر غلط ہوتا تو، کوئی مصنف ایسا جس کو اتنی دلچسپی سے ہر طبقے کے لوگوں نے اور ہر عمر کے لوگوں نے پڑھا. یہ بہت بڑی بات ہے. اب جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں تو مجھے 10 منٹ کا کہا تو 10 منٹ تو ہونے والے ہیں، تو میں تو روانہ ہوں گا. لیکن میں آپ سے ہی کہوں گا کہ اگر اردو سیکھنی ہے، اردو کی بڑی بات کی گئی ہے، تو جتنے لوگ ہیں وہ سستا ادب نہ پڑھیں، اچھے ادب کو پڑھیں. ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا آب حیات والی کتاب تھی، جو گھر میں مل گئی، سمجھ میں نہیں آتی تھی. آپ اچھے مصنفین کو، ابن صفی کی کتاب ایسی ہے کہ اس میں مذہب، فلسفہ، نفسیات، ہر چیز ہے. اور مکالمے تو ایسے ہیں کہ ان کا جواب نہیں. جو کاٹ ہے، جو شدت ہے اور جو گہرائی ہے، وہ کہیں بھی نہیں. اب اگر کچھ اور، ہاں میں نے کہا آپ کو، آپ ایسا نہیں کہیں گھنٹی بجائیں میرے لیے. ہاں ایک شکریہ ادا کروں گا
کیونکہ خواتین کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، طاہرہ کا اور شگفتہ کا. بہت شکریہ.